بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ آج عالمی صورتحال کے حوالے سے بہت بڑی دھماکہ خیز خبر کے ساتھ حاضر ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، تحریک خلافت کے بانی مولانا محمد علی جوہر نے 1 صدی پہلے جب یہ شعر کہا تھا تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ شعر ایک دن قبلہ اول کی آزادی کے لیے شروع ہونے والی جو زمانہ آخر کی ایک بڑی جنگ کے موقع پر 100% درست ثابت ہوگا کہ غزہ جو ہے آج کا کربلا ہے، اور اسرائیل جو ہے اور بنجمن نتن یاہو جو ہے یہ آج کے دور کے یزید ہیں، فرعون ہیں، نمرود ہیں۔ انہوں نے جتنا ظلم ڈھایا ہے غزہ پر، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ نہتے شہریوں پر جو جنگ نہیں لڑ رہے تھے کس طریقے سے جنگ مسلط کی گئی، اور 47,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 80,000 سے زائد زخمی ہیں، 20 لاکھ بے گھر کر دیے گئے ہیں، شدید گرمی میں صحراؤں میں خیموں میں پڑے ہیں۔ تو یہ اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ جس نے پورے عالم اسلام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، خاص طور پر جو جہادی تحریکیں تھیں عالم اسلام میں، ان کا ذہن بھی بہت بڑا جھٹکا کھا کر بالکل بدل گیا، اور شیعہ اور سنی جہادی تحریکوں کی تفریق جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور پچھلے کئی ماہ سے یہ تیاریاں جاری تھیں کہ سب مل کر ایک محاذ کھولیں اسرائیل کے خلاف، جسے پیچھے سے سپورٹ حاصل ہو، کیونکہ غزہ میں جو جنگ جاری ہے اس کا کوئی سپورٹ بیس نہیں ہے، نہ کوئی زمینی راستہ ہے غزہ تک پہنچنے کا، اور جو سمندری راستہ ہے وہ امریکی بحری جنگی بیڑوں نے اور برطانوی جو فرانسیسی بحری بیڑے ہیں انہوں نے بلاک کر رکھا ہے۔ اور اس طرح یوں سمجھ لیں کہ جو غزہ ہے وہ چاروں طرف سے گھیرے میں ہے، اس لیے ایک نیا فرنٹ کھولنا لازم ہے، ناگزیر ہے کہ جہاں سے پھر عالم اسلام سے جو مجاہدین کے قافلے ہیں وہ پہنچیں، اور جو قبلہ اول کی آزادی کی جنگ ہے اور اس جو کربلا کے جو ظالمین ہیں ان کے خلاف ایک بڑا جہاد لانچ کیا جائے جو کئی سال تک جاری رہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں انٹرنیشنل اخبارات میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ چپکے سے 7 اسلامی ممالک میں مجاہدین کی بھرتی کئی ماہ سے جاری ہے، اور بہت سے مجاہدین غزہ میں پہنچ کر شہادت کا جام بھی پی چکے ہیں۔ ان میں پاکستان اور افغانستان کا نام بھی شامل ہے۔ یہ پوری تفصیل آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے جو کل فون کال کی کینیڈا کے وزیر خارجہ کو، اس دوران دونوں کی کیا جھڑپ ہوئی ہے، اور اس فون کال سے جب کینیڈا کو پتہ چلا کہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے لبنان پر، تو انہوں نے فوری طور پر لبنان میں اپنے 45,000 کینیڈین شہریوں کے فوری ہنگامی انخلاء کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اس کے بعد کویت نے بھی اپنے 10,000 شہریوں کا لبنان سے ہنگامی انخلاء کا آرڈر جاری کر دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لبنان کے بارسوخ لوگ ہیں، وسائل رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب نے بھی اپنے سامان پیک کر لیے ہیں، اور اگلے چند ہفتوں کے دوران ہوائی جہازوں کے ذریعے کم از کم 1.5 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی اور لبنانی شہری جو ہیں وہ بیرون ملک نکل جائیں گے۔ ہنگامی انخلاء ہوگا بہت بڑے پیمانے پر، اور بائی روڈ بھی گاڑیوں کے ذریعے بھی بڑے پیمانے پر انخلاء ہوگا۔ خود اسرائیل سے بھی بڑے پیمانے پر انخلاء کی تیاریاں ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے جس کا اب 99.99% چانس پیدا ہو گیا ہے، وہ کیوں چانس بنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مس کیلکولیشن ہے اسرائیل اور امریکہ میں کہ شاید غزہ کی طرح وہ لبنان کو بھی اور حزب اللہ کو بھی بے بس کر دیں گے، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اب حزب اللہ کی پشت پر کتنے اسلامی ممالک کی جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، اور کتنے لاکھ مجاہدین کے قافلے تیار ہیں اس عظیم جہاد میں شرکت کے لیے۔ اور ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے کہ جو افغانستان میں جب جنگ جاری تھی اور کشمیر میں جہاد جاری تھا اور افغانستان میں جہاد جاری تھا،
تو جو اللہ والے تھے اور جو عالم اسلام کے بڑے مفکرین تھے وہ زمانہ آخر کے حوالے سے جو جنگیں تھیں ان کی حوالے سے جو احادیث مبارکہ سنایا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے جنگ فلسطین میں ہوگی اور قبلہ اول کو آزاد کروائیں گے مجاہدین، اس کے بعد وہ آ کر پھر ہند میں جنگ لڑیں گے، یعنی ہندوستان میں، اور ہندوستان کو آزاد کروائیں گے مسلمانوں کو وہاں کے۔ لیکن ہم یہ حیران ہوتے تھے کہ اسرائیل میں یا فلسطین میں تو ایسے کسی جہاد کا، کسی جنگ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تمام عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل نے تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں، اور اصل جنگ تو کشمیر میں جاری ہے یا افغانستان میں، یعنی اس خطے میں جنگ پہلے ہو رہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اسے بعد میں آزاد کروایا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھیں قدرت کا کمال دیکھیں کہ کس طریقے سے اس پورے علاقے میں جنگیں بند ہو گئی ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوج بھی واپس چلی گئی ہے، جہاد کشمیر بھی عملاً کئی سال سے بند پڑا ہے، اور جو انڈیا کے اندر جہادی تنظیمیں ہیں ان میں بھی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اور جو اچانک حماس نے حملہ کر کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ایک بڑے جہاد کا آغاز کیا، جس کی انہوں نے بھاری قیمت بھی چکائی اہل غزہ نے۔ لیکن جو پھر مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب اسلام اس کربلا کے بعد زندہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں، جو بارسوخ لوگ ہیں، جو تاجر طبقہ ہے، وہ دنیا کے حالات سے بالکل ناظرین بے خبر ہے اور اپنی لوٹ مار میں لگا ہوا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو عالم اسلام کی جہادی قوتیں ہیں، وہ پہلے دن سے غزہ کی اس جنگ کے ساتھ اٹیچ تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تو بہت بڑے پیمانے پر ایک تیاری ہو چکی ہے۔ وہ تیاری کیا ہے اس کی آج تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نگاہوں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت پہلے یہ آپ کو خبر دے دی تھی کہ جو لبنان کے محاذ پر بہت بڑے پیمانے پر حزب اللہ نے تیاری کر رکھی ہے۔ 1 لاکھ جنگجو حزب اللہ کے تیار ہیں، اور تقریباً 1.5 لاکھ میزائل اور ڈرون ان کے پاس ذخیرے میں موجود ہیں، جو کسی بھی جنگ کی صورت میں اسرائیل میں قیامت برپا کر دیں گے۔ لیکن اب تازہ خبر یہ آئی ہے کہ حزب اللہ کے جو رہنما ہیں، بانی ہیں حسن نصر اللہ، انہوں نے اب قبرص کو بھی دھمکی دے دی ہے۔ یورپی یونین کا ملک ہے ناظرین، پوری یورپی یونین میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ یہ اچانک قبرص کو جنگ کی دھمکی کیوں دے دی گئی ہے۔ تو اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جو اسرائیلی جہاز ہیں وہ قبرص میں ری فیولنگ کرتے ہیں۔ یہ جزیرہ ہے بحیرہ روم میں، ایک تو اس کی یہ اہمیت ہے، دوسرا قبرص کے جو قریبی سمندر ہے اس میں اسرائیل بہت بڑے پیمانے پر گیس نکال رہا ہے سمندر کے اندر سے، اور وہ یورپ کو سپلائی کرنے کے بھی اس کے پروجیکٹس ہیں، اور خود اپنے اسرائیل میں لانے کے بھی پروجیکٹ ہیں۔ اربوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے ہیں، وہاں رگ موجود ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز موجود ہیں۔ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ جب جنگ چھڑے گی، جب اسرائیل ہم پر حملہ کرے گا، تو پھر ہم بھی کوئی ٹارگٹ ایسا نہیں چھوڑیں گے کہ جو ہماری زد میں آئے اور ہم اسے چھوڑ دیں۔ ہر ٹارگٹ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوگا ہمارے لیے، حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر بھی، اور اسرائیل سے تعاون کرنے والی دوسری جو قوتیں ہیں دنیا کی، ان کے جو سمندر میں جہاز کھڑے ہیں، یا ان کے سمندر میں جو تیل نکالنے والے جہاز کھڑے ہیں، یا جو قبرص جیسا ملک جو ایک اسرائیل کا اتحادی ہے اور اسرائیلی طیاروں کو شام اور لبنان پر حملہ کرنے کے لیے اپنے اس نے ایئر بیسز فراہم کیے ہوئے ہیں، تو پھر جواب میں ان پر بھی اٹیک کیا جائے گا۔ یوں جنگ بہت زیادہ پھیل جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 4 5 6 سال تک یہ جنگ جاری رہے گی، ایسا کہنا ہے عسکری ماہرین کا، کیونکہ اسرائیل اگر حملہ کرتا ہے اور جنوبی لبنان کے اندر گھس جاتا ہے جیسا کہ 2006 میں اس نے کیا تھا، لیکن اس وقت نہ تو حزب اللہ اتنی طاقتور تھی، نہ ایران اتنا طاقتور تھا، اور نہ ہی ایسی جہادی قوتیں شام میں، عراق میں، افغانستان میں سرگرم تھی، اور یمن میں، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں۔
اب تازہ خبر یہ آئی ہے کہ جو جہادی تنظیمیں ہیں جو شام میں متحرک ہیں، جو عراق میں متحرک ہیں، جو ایران میں متحرک ہیں، جو افغانستان میں متحرک ہیں، جو پاکستان اور انڈیا میں متحرک ہیں، اور خاص طور پر چیچنیا میں اور روسی ریاستوں میں متحرک ہیں، وہ سب پچھلے کئی ماہ سے آن لائن ہیں، رابطے میں ہیں۔ اسی طرح لیبیا میں، صومالیہ میں، سوڈان میں اور دوسرے جو شمالی افریقہ کے ممالک ہیں، مصر ہے، وہاں پر جو جہادی تنظیمیں اور عسکری تنظیمیں متحرک ہیں وہ بھی رابطے میں آ چکی ہیں، اور ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک نیا محاذ کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اسرائیل کے خلاف، کیونکہ غزہ سے یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی، اب یہ جنگ لڑی جائے گی لبنان کے محاذ سے، شام کے محاذ سے اور اردن کے محاذ سے، کیونکہ پھر یہاں تک ان راستوں کے ذریعے مجاہدین اسرائیل تک پہنچ سکیں گے۔ اس حوالے سے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ صورتحال خراب ہوتی دیکھ کر اب مغربی کنارے یعنی فلسطینی اتھارٹی کو بھی اسرائیل اپنے اندر ضم کرنے کا فیصلہ کرنے لگا ہے، تاکہ وہاں پر بھی جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کا، جو فلسطینی انتظامیہ ہے اس کا کوئی اثر و رسوخ نہ رہے، کیونکہ جنگ کی صورت میں اسرائیل کو خدشہ ہے کہ جو انتظامیہ، مسلمان انتظامیہ، فلسطینی انتظامیہ ہے، وہ مجاہدین کو آنے جانے کے راستے دے گی، اس لیے وہاں پر بھی شب خون مارنے کی تیاری ہے، ویسا ہی شب خون جیسا غزہ میں مارا گیا ہے۔ لیکن اب چونکہ عالم اسلام نے بھی پوری تیاری کر لی ہے، اور پچھلے 6-7 ماہ کے دوران تقریباً 7-8 اسلامی ممالک میں بڑے پیمانے پر بھرتی بھی جاری ہے، اور شمالی کوریا سے، روس سے، ایران سے اور دوسرے ممالک سے اور چین سے اس جو ہتھیاروں کے پرزے ہیں، خاص طور پر ڈرون طیاروں اور میزائلوں کے، وہ بہت بڑی تعداد میں لبنان پہنچائے جا چکے ہیں۔ تیار میزائل اور بم بھی بہت بڑی تعداد میں لبنان پہنچائے جا چکے ہیں، اور اس دفعہ حزب اللہ نے بھی بہت زوردار تیاری کر رکھی ہے، اور دوسری طرف جو حوثی ملیشیا ہے جو یمن میں سرگرم ہے، اس نے بھی اپنی تیاری پچھلے چند ماہ کے دوران بہت بڑے پیمانے پر کی ہے، اور اس نے بھی اپنی ڈرون طیاروں اور میزائلوں کی جو فیکٹریاں ہیں وہاں تک جو پہنچائے جا رہے ہیں پرزے سمگلنگ کے ذریعے اور دوسرے بحری راستوں سے، ان کے ذریعے اپنے اسلحہ خانے کو بہت طاقتور کر لیا ہے۔ اس لیے یہ جو جنگ اب شروع ہونے جا رہی ہے، اسے اپنی بے پناہ قوت کے ذریعے چند ہفتوں کے لیے تو برتری حاصل کر سکتے ہیں امریکہ اور اسرائیل، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جوں یہ جنگ طویل ہوگی، امریکہ، اسرائیل اور نیٹو ممالک تھک جائیں گے، لیکن پیچھے سے جو قافلے آ رہے ہوں گے مجاہدین کے، جن ممالک کے ہم نے آپ سے نام لیے ہیں، ان ممالک میں سرگرم جو شیعہ مجاہدین کی تنظیمیں ہیں اور جو سنی مجاہدین کی تنظیمیں ہیں، یہ بڑے کئی صدیوں بعد پہلی بار ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر لڑنے جا رہی ہیں۔ تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتحاد کی برکت بھی سامنے آئے گی، اور جو احادیث مبارکہ میں کہا گیا کہ پہلے جنگ مشرق وسطیٰ میں ہوگی، فلسطین میں ہوگی، شام میں ہوگی، اور خاص طور پر اسرائیل میں ہوگی، اور جب اسرائیل شکست کھا جائے گا تو اس محاذ سے فارغ ہو کر یہ تمام جو مجاہدین ہیں، یہ جو تمام عسکری تنظیمیں ہیں، پھر ہند کا رخ کریں گی، یعنی ہندوستان کا، پھر کشمیر کی آزادی کا وقت بھی قریب آ جائے گا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی کا وقت بھی قریب آ جائے گا۔ مودی نے جتنے مظالم ڈھانے تھے وہ ڈھا لیے، اب حالیہ عام انتخابات میں اسے عملاً شکست ہو گئی ہے، ایک کمزور سی اس نے حکومت بنا لی ہے۔ اسی طرح اسرائیل نے بھی جتنے مظالم ڈھانے تھے وہ ڈھا لیے، اب اسے اپنے مظالم کا جو مزہ چکھایا جائے گا اگلے 4-5 سالوں کے دوران، اور خود اسرائیلیوں پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا، یہ کہنا ہے عسکری ماہرین کا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جان نثار اور سرفروش اور جنگجو لبنان کے راستے، شام کے راستے اور اردن کے راستے اسرائیل کے محاذ پر پہنچنے والے ہیں کہ دنیا حیران اور دنگ رہ جائے گی، کیونکہ اسرائیلیوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ پیچھے کتنی بڑی تیاری ہو رہی ہے۔ تھوڑا بہت خوف ہے، وہ جنگ نہیں چاہتے، ڈرا رہے ہیں، اور
فضائی حملے کر کے انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ صلح پر اور ایک سیز فائر، مستقل سیز فائر پر آمادہ ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جنگ لڑتا ہے اسرائیل تو بھی مرتا ہے، اور اگر جنگ نہیں لڑتا تو بھی مرتا ہے۔ یہ جو جنوبی لبنان ہے وہ ایک طرح کا یوکرین بن گیا ہے اسرائیل کے لیے، جس طرح یوکرین اپنا جو ہمسایہ مملک ہے، اپنی سرحد ہے، اپنی دہلیز پر روس ایک ایسی طاقت کا وجود برداشت نہیں کر سکتا تھا جو کسی بھی وقت اس کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکے، اسی طرح اسرائیل کے لیے بھی یہ ایک اسٹریٹجک ایشو ہے کہ وہ ایک بہت طاقتور لبنانی ملیشیا، جسے آپ حزب اللہ کہتے ہیں، اپنی سرحدوں پر اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا کہ جس طرح حماس نے ایک دن اچانک حملہ کر کے تباہی پھیر دی، پھر یہ حزب اللہ بھی ویسا ہی کسی وقت حملہ کر کے تباہی پھیر سکتا ہے۔ اس لیے وہ اس کو ہر قیمت پر تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس تباہی کی جو انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی کہ پھر ایک آل آؤٹ وار شروع ہو جائے گی، اور اس وار کو خاص طور پر پیچھے سے جو سپورٹ حاصل ہوگی کہ 10-12 اسلامی ممالک کی، کچھ حکومتوں کی، اور خاص طور پر جو جہادی تنظیمیں ہیں، جو ملیشیائیں ہیں، جو بہت طویل تجربہ رکھتی ہیں لڑنے کا، اور سرفروش جنگجو ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف شہادت ہے، اللہ کی راہ میں جان دینا ہے۔ ایسے مجاہدین جب اسرائیل کے پر جھپٹیں گے تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ کس طرح نہتے فلسطینیوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور کس طرح قبلہ اول پر غاصبانہ قبضہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ سابقہ جنگوں میں ناظرین اور موجودہ جنگ میں فرق یہ ہے کہ سابقہ جنگیں جو ہیں وہ جو ان کی مصر کی، شام کی، عراق کی اور سعودی عرب کی اور ان ممالک کی فوجوں نے لڑی تھیں، اور یہ پہلی جنگ ہوگی جو مجاہدین لڑیں گے پورے عالم اسلام سے اکٹھے ہو کر۔ یہ ویسا ہی ایک جہاد شروع ہونے جا رہا ہے جیسا کہ روس کے خلاف افغانستان میں ہوا تھا، کہ پھر پورے عرب ممالک سے اور اسلامی ممالک سے مجاہدین بھرتی ہو کر افغانستان میں پہنچا کرتے تھے، جتنے شہید ہو جاتے تھے اس سے زیادہ بھرتی ہو کر مزید پہنچ جاتے تھے۔ اب ویسا ہی منظر ایک طرف چیچنیا اور روسی ریاستوں سے مجاہدین کی بھرتی شروع ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، دوسری طرف افغانستان، پاکستان اور خفیہ طور پر بھارت میں بھی یہ ساری بھرتی جاری ہے، اور مجاہدین سرفروشی کی تمنا لے کر روانہ ہو رہے ہیں اور وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ جو عراق میں 2.5 لاکھ ملیشیا ہے، اس کے جو بہت سے لوگ ہیں انہوں نے بھی لکھ کر دے دیا ہے کہ ہمیں بھی محاذ پر بھیجا جائے۔ شام میں جو ملیشیا ہے، جو یمن میں ملیشیا ہے، جو مصر اور لبنان میں اور لیبیا میں اور سوڈان میں جو ملیشیا ہیں اسلامی، وہاں سے بھی مجاہدین کی بہت بڑی تعداد مختلف ہوائی جہازوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے وہ شام میں بھی پہنچ رہے ہیں، عراق میں بھی پہنچ رہے ہیں، ایران میں بھی پہنچ رہے ہیں، اور مختلف زمینی اور سمندری اور فضائی راستوں سے پچھلے 6-7 ماہ سے مسلسل مجاہدین کی آمد جاری ہے، اور ان کی بہت بڑی تعداد اس وقت عراق، شام اور لبنان میں پہنچ چکی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور مزید بھی آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران کسی بھی وقت جنگ کا بگل بج سکتا ہے، اور پھر وہ کیا صورتحال بنے گی وہ بھی ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔